السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج ہفتہ ہے اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ہفتے والے دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، تو لیکن ہم دفتر میں آتے ہیں، تھوڑا بہت جو دفتری کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو باقی عدالتی کام کی چھٹی ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، وہ کھلی ہوتی ہے۔ تو میرا کام چونکہ زیادہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا، تو اس لیے میں پھر آج چھٹی انجوائے کرتا ہوں، اور پھر ہم کیجول ڈریس میں آتے ہیں، کوئی ڈریس وغیرہ بھی یونیفارم وغیرہ ہمارا نہیں ہوتا، جیسے آپ مجھے اکثر اس وقت وہ گاؤن میں دیکھتے ہیں اور وہ دوسری ٹائی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو دوستو، آج 25 جنوری ہے، اور کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فلاسفر وزیر اعظم ہیں، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم فلاسفر بھی ہیں۔ یہ بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم کی جیب میں پیسہ جاتا ہے، جب کرپشن ہوتی ہے تو وزیر اعظم کی جیب میں پیسہ جاتا ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے، جب ٹیکس لگتے ہیں تو وزیر اعظم کی جیب میں پیسہ۔ یہ فلسفہ ہے، اور اس کو عمران خان کو لوگ فلاسفر بھی کہتے ہیں، تو اس کا نک نیم سے بھی لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ یہ مانی فلاسفر ہے، عمران سے مانی فلاسفر۔ تو جناب، مانی فلاسفر کی کل ایک نئی بات آئی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، مانی فلاسفر نے کہا ہے۔ مانی، یہ میں اب پیار سے کہہ رہا ہوں، کوئی غصے میں نہ آئے۔ مانی، وزیر اعظم مانی، ہمارے وزیر اعظم، جی چلے، ہمارے وزیر اعظم عمران خان عرف مانی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اخبارات نہ پڑھیں اور ٹی وی نہ دیکھیں تو آپ بڑے سکون سے آپ جو ہے نا، آپ کو لگے گا پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے۔ یہ اخبارات نے، صحافیوں نے اور ٹی وی نے یہ ساری نیگیٹو باتیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے فلاسفر وزیر اعظم کا بیان ہے۔ دوستو، تو پھر ہم یہ چیزیں کہاں سے پتہ کریں؟ ایک چیز ہے، مثلا کراچی میں کوئی چیز ہوئی ہے، سیالکوٹ میں ہوئی ہے، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، کوئٹہ میں ہوئی ہے، پشاور میں ہوئی ہے، تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ ٹی وی سے ہی پتہ چلے گا نا، یا اخبارات سے پتہ چلے گا۔ تو عمران خان کا تازہ بیان یہ ہے کہ اخبارات اور ٹی وی دیکھنا اور پڑھنا چھوڑ دیں تو آپ کو ہر طرف خوشحالی خوشحالی نظر آئے گی۔ لو جی، یہ آج کا فلسفہ ہے جو عمران خان نے بتایا ہے۔ دوستو، یقین کرو جو ہے نا، وہ اب ہم آپ کو کیا کریں، افسوس ہی ہوتا ہے ان باتوں سے، لیکن آپ کبھی کبھی انجوائے بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دوستو، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ فلسفہ جو ہے نا صحافیوں کو بھی برا لگا ہے، عوام کو بھی برا لگا ہے، اور سب کو ہی لگا ہے، کیونکہ یہی عمران خان تھا جو 126 دن کے دھرنے پہ بیٹھا تھا، اور اس کی اسی میڈیا نے ایک لمحے کی خبریں دی تھیں کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، اب کنٹینر کے اندر چلا گیا، اب باہر آ گیا ہے، اب اس نے بل جلایا ہے، اب سول نافرمانی کا اعلان کیا ہے، اب اس نے جناب کسی کو چور کہا ہے، کسی کو ڈاکو کہا ہے، تو اسی میڈیا نے ہی ہمیں بتایا ہے نا۔ کتنی عمران خان کی ویسے بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر مریم نواز کے بیانات پہ پابندی لگائی گئی، جو کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جی سزا یافتہ کا جو ہے نا بیان نہیں آ سکتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ روز سزا یافتہ کی خبریں ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جو آپ کرتے ہیں، اور ادھر انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں صحافی کہ ہاں جی آپ کو کتنی سزا ہوئی اور کس جرم میں پکڑے گئے، آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ فلسفہ عمران خان نے ہی نکالا تھا، نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے، اور صفدر نواز، ان لوگوں کے لیے، صفدر عوان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، کہ جی آپ سزا یافتہ کا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ تو سزا یافتہ تو پھر سارے عمران خان آپ کے پاس جہانگیر ترین سزا یافتہ نہیں ہے نا؟ تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے آپ ایسی باتیں گھڑتے ہیں اور فلسفے گھڑتے ہیں۔ آپ کو یہ میڈیا، یہ اخبارات آئینہ دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جی آئینہ، اپنی شکل دیکھو آئینے میں
کہ کیسے آپ کے بال بنے ہوئے کہ نہیں، ٹائی سیدھی ہے کہ نہیں، کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں. یہ آئینہ ہوتا ہے. آپ اسی آئینے سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی کی شکل جو ہے نا بری تھی، تو جب وہ آئینے کو دیکھتا تھا تو آئینہ توڑ دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو آئینہ نہیں توڑنا، آپ نے اپنی شکل کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے کنگھی کرنی ہے، ڈریس اپ کرنا ہے. آپ نے جو ہے نا اپنے حساب سے اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے. تو بہرحال عمران خان کا یہ بیان کہ جناب میڈیا کے اوپر آپ نہ جائیں، پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، دن دگنی رات جگنی ترقی کر رہا ہے، اور لوگوں سب کو نظر تو آ ہی رہا ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ عمران خان کا فلسفہ تھا. عمران خان خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اپنی پرفارمنس پہ توجہ دو جو کہ نہیں ہے، اور اب آئندہ آگے ہونی نہیں. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کیوں نہیں ہونی. پہلے جو تھوڑی بہت یہ کوششیں کر رہے تھے نا، تو ان کو تھوڑا سا سکون تھا، اور ان کے ساتھ سارے جو ہے نا وہ ہنی مون کا پیریڈ چل رہا تھا. اب یہ تو ان کو اپنی حکومتیں بچانے کے پیچھے وہ پڑ گئے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ساری تین حکومتیں ہیں عمران خان کی، اور چوتھی اپنی مرکز کی ہے. تو تینوں حکومتوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے. ایم کیو ایم کو منانے میں یہ لگے ہوئے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں، قسم خدا کی پیر. وہی ایم کیو ایم جس کے بارے میں عمران کے پچھلے بیان نکالیں تو آپ کو الگ پتہ جائے گا. کاف لیگ کے پیر پکڑ رہے ہیں، اختر مینگل کے پیر پکڑ رہے ہیں، نراز ارکان کے پیر پکڑ رہے ہیں، پیر پگاڑا کے پیر پکڑ رہے ہیں. یہ پیروں والی سرکار ہوگی. یہ پیروں والی سے نا پیروں والی سرکار، پیروں والی، تقریروں والی سرکار، پیر پکڑنے والی سرکار، پیروں والی سرکار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس وقت، پیروں والی سرکار. اور یہ جو ہے نا یہ اب کسی گورننس کے اوپر توجہ نہیں ہونی. اب اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں گے، یہ اپنی کرسی بچانے میں لگ جائیں گے. بزدار اب 3 دن سے منتیں کر رہے ہیں ان کو، نراز ارکان کو، کہ میرے ساتھ ملاقات کرو. پرسوں کرنی تھی انہوں نے نہیں کی، کل کرنی تھی انہوں نے نہیں کی، آج پھر کرنی تھی انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اسی طرح کے پی کے میں بھی ان کو منانے کے لیے سارے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. انہوں نے اب اپنی کرسی بچانی ہے، اور دیکھیں اب یہ کرسی کتنے دیر تک ان کی بچتی ہے. اور اس میں سارا قصور کس کا ہے؟ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ساری چیزوں میں آیا، سارا قصور کس کا ہے؟ آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں کہوں گا جی مسلم لیگ نون کا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ابھی پرفارمنس تو وزیر اعظم کر رہے ہیں. کیوں مسلم لیگ نون کا ہے کہ وہ اپنا جو فرض ہے نا وہ ادا نہیں کر رہے. وہ اپنی سکن بچانے کے لیے ڈیل کے حساب سے باہر چلے گئے ہیں. روزانہ وہ شہباز شریف کا کوئی تک بنتا ہے باہر رہنے کا؟ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں بیمار ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں وہاں پہ، ایک بیٹی بھی ان کی ہے، وہ ساری دیکھ بھال کر رہی ہے. تو شہباز شریف نے وہاں پہ کیا ان کو چمچ سے دودھ پلانا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ڈیلیں ہو رہی ہیں. یہی شہباز شریف ادھر ہوتا تو دسمبر میں یہ حکومت ختم ہو جانی تھی. جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں تو بس وہ آوازیں وہی آ رہی ہیں، شیر آیا شیر آیا، لیکن شیر ابھی تک آ نہیں رہا. بہرحال عمران خان کا یہ فلسفہ مسترد کرتے ہیں. اور میڈیا پہ عمران خان صاحب آپ نے پابندی لگائی، یا پہلے وزیر اعظم ہیں جس نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہے، ہر قسم کی پابندی لگائی ہے. اور ہر صحافی ڈر رہا ہے. جب ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں نا تو ہمیں میسج آتے ہیں کہ سر جی آپ ڈرتے نہیں ہیں. یہ میسج آتے ہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں، ایسی ویڈیو بناتے ہیں. بھائی ڈرتے کیوں؟ ہم سچی بات کر رہے ہیں، ہم کو کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میں نے کوئی عمران خان کی کسی ذاتی زندگی کا حوالہ دیا ہے؟ حالانکہ جتنا میں جانتا ہوں بطور پڑوسی ان کا میاں والی میں ان کی ساری چیزوں کو بتا سکتا ہوں، لیکن ہم یہ چیزیں نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب آپ کو بتا دوں، آپ نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ جناب یہ کسی کی جو ہے نا ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ میڈیا والوں کو کہا کہ آپ ان کو نہ چھوڑیں، یہ فلانے میری ذاتیات تک گئے ہیں. تو ہم تو کوئی ذاتیات پہ نہیں جا رہے. تو میڈیا کے اوپر پابندی جو ہے نا یہ بالکل اللیگل ہے، خراب ہے. اور آپ کا یہ بیان سارے میڈیا کی توہین ہے. یہ جو آپ نے بیان دیا نا کہ اخبارات نہ پڑھیں اور ٹی وی نہ دیکھیں، یہ سارے میڈیا پہ آپ نے عدم اعتماد کیا ہے، اور اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس سے آپ کا اور جو قافیہ ہے وہ تنگ ہوگا.
اور آپ کے اوپر جو ہے نا ساری چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں جو دوستوں آپ سے میں نے شیئر کرنی تھیں، مانی فلاسفر کا فلسفہ آپ کو بتانا تھا۔ تو آپ کو امید ہے یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اور آپ لائک شیئر کر رہے ہیں، یہ میں آپ کہنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو میرا دونوں ہاتھوں سے پیار، پہلے جیسے پیار اور پھر ایسے سلام۔ خدا حافظ۔